اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بحر و بر کا مالک اور لفظ کن کا خالق ہے۔ ہم سربہ سجود ہیں اس ہستی پائیدار کے حضور جو انسانوں کو فلاح بخشنے والا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کا میزبان توصیف کیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام روشن لمحے میں ایسی شخصیات کو ہم مدعو کرتے ہیں جن کی بلوچستان میں اور پاکستان لیول پہ جو ہے کافی خدمات رہی ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں اسسٹنٹ پروفیسر فزیکل ایجوکیشن، جنرل سیکرٹری ڈاج بال ایسوسی ایشن، فاؤنڈر آف بیچ ساکر ان پاکستان، محترم جناب کلیم اللہ خان کاکڑ صاحب۔ آپ کو میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلیم اللہ صاحب، جیسا کہ آپ کا تعلق جو ہے ایجوکیشن سے بھی ہے، تو ایجوکیشن کو اگر بلوچستان لیول پہ ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کا مطلب تعلیمی لحاظ سے بہت فقدان بھی ہے، اور ہم دوسرے جو ہمارے صوبے ہیں پاکستان کے ان کے لحاظ سے مطلب تعلیمی جو ایک سنیریو ہے یا تعلیم کی جو کمی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تعلیمی مسائل جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، ہر سال نئے نئے ادارے بن رہے ہیں۔ پرائمری اسکولوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پرائمری اسکول ہر سال بجٹ میں پی ایس ڈی پی میں ڈال دیتے ہیں، عمارتیں اس کی بن جاتی ہیں، مڈل اسکول، پھر اس کو اپ گریڈ کر کے ہائی اسکول بنائے جاتے ہیں، سیکنڈری، پھر کالج، تو عمارتیں سب کی بنائی جاتی ہیں اور اس کی پوسٹیں بھی آتی ہیں اور اس کے ٹیچرز لیکچرر سب اپوائنٹ بھی ہو جاتے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کی جو لک آفٹر ہے یا اس کو جو میکینزم چلانے کا طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں، ڈائریکٹر ہیں، تو وہاں سے اس کو لک آفٹر کرنا چاہیے کہ بھائی کالج تو بن گئے ہیں، اس کو چلانا کیسے ہیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، ٹیچر حاضری دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، پھر جا کے اس کی جو مین مسائل ہیں ٹیچرز کے وہاں پہ رہنے کی یا اسٹوڈنٹ کے اسکول یا کالج تک آنے کی، تو ہم نے ان میجر چیزوں پہ، ان بنیادی چیزوں پہ جو ہے نا کام نہیں کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کیونکہ ادارہ جو ہے نا وہ اوپر سے کنٹرول کیا جاتا ہے، نیچے سے تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو خاص کر کیونکہ میں اسی فیلڈ پہ رہا ہوں، میں نے زیادہ تر سروس کا زیادہ حصہ جو ہے نا میں نے رورل ایریا میں گزارا ہوا ہے۔ فی الحال بھی میری پوسٹنگ قلعہ عبداللہ میں ہے، تو وہاں پہ کالج کی جو بلڈنگ ہے وہ 2010 میں سینکشن ہوئی تھی، تو 2 بار تو اس کا جگہ چینج ہوا۔ فی الحال بلڈنگ تو بن گئی ہے لیکن بلڈنگ ابھی تک کالج کو ہینڈ اوور نہیں ہوئی ہے۔ اسکولوں پہ بھی یہی مسائل ہیں، تو پیسہ بھی ابھی بجٹ میں زیادہ رکھا ہوا ہے، پچھلے 2-3 سال سے ایجوکیشن کو پیسہ زیادہ دے رہے ہیں، لیکن اس کی لک آفٹر نہیں ہو رہی ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس تو لازمی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ کسی بھی بچے کا جو بیس ہے وہ پرائمری ہے۔ تو جب گورنمنٹ لیول پہ جتنے بھی ہمارے جو اسکولز ہیں پرائمری کے، مطلب جیسے آپ نے کہا کہ رورل جو ہے ہمارے ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے ایجوکیشن لیول بہت بہتر ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، جو ٹیچرز ہیں، ان کی بھی ٹریننگز ہونی چاہیے، ان کو بھی اسکل مطلب اس طرح کی اسکلز جو ہے وہ دینی چاہیے تاکہ وہ پرائمری لیول پہ جو بچہ اسکول آتا ہے اور جو مطلب پرائمری 5ویں کلاس تک جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی جب بیسک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو آگے جا کے مڈل میں اور ہائی میں اور اس کے بعد کالج میں کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ ڈیفینیٹلی آپ کی بات بہت صحیح ہے، کیونکہ آج اگر آپ کو پتہ ہوگا تو 2-3 سال پہلے ان لوگوں نے جو سلیبس ہے وہ پورا چینج کر دیا ہے کہ وہاں پہ انگلش لازمی کر دیا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، اور کورس جو ہے نا وہ بہت اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ جو پہلے سے اساتذہ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ ان چیزوں سے کافی نابلد ہیں، خاص کر پرائمری ٹیچرز، ان کو ٹریننگ بہت لازمی دینی چاہیے، اور خاص کر جو انگلش آپ پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ٹیچرز دینے چاہیے۔ اب ایسے اسکول بھی ہیں 1 ٹیچر اسکول ہیں، سارے رورل ایریاز میں 1 ٹیچر 1 روم اسکول ہے۔ اب ایک ٹیچر پہلی جماعت سے لے کے 5ویں تک یہ 6 کلاسیں بنتی ہیں، اب 6 کلاسوں کو ایک ٹیچر کس طرح پڑھائیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس کے آپ کو ایکسٹرا ٹیچرز دینے چاہیے۔ اب ایک ٹیچر تو 5 کلاسز بھی نہیں ہے نہ 6 کلاسز، یہ آپ کو سبجیکٹ ملا کے نا یہ 25-30 سبجیکٹ بنتے ہیں، تو ایک ٹیچر کے لیے یہ پڑھانا بالکل ناممکن ہے۔ وہ بس صرف حاضری ہی لے گا، وہ جنرل سا اس کو ABCD اور یہ 1 2 3 پڑھائے گا، نہ اس کے سائنس پہ وہ کام کر سکے گا، نہ اس کے میتھمیٹکس پہ وہ کام کر سکے گا۔
پھر مڈل سیکشن پہ آ کے آپ نے اس کو جو سائنس ٹیچرز ہے وہ کوالیفائڈ ٹیچرز آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سائنس کو جو ہے نا ہم نے اس طرح سیریس لیا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائنٹسٹ پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سائنس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیبس سارے بند پڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیبس ایکٹیو ہونے چاہیے، ہمارے پاس ایکسپرٹ سائنس ٹیچر آنے چاہیے تاکہ وہ پریکٹیکل کرا سکیں۔ ایک بات آپ نے ذکر کیا کہ جیسے کہ ایک ٹیچر ہے اور وہ مطلب پرائمری اور مڈل تک وہ تعلیم کو کنٹینیو رکھے ہوئے اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے یا ذمہ داری ہے اس کو لے کے چل رہا ہے، تو اس میں کچھ غیر سرکاری ایسے بھی ادارے ہیں جو مطلب ایسے انیشیٹو لے رہے ہیں یا ڈونرز کی صورت میں جو ہے فنڈنگ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کی تو ایک کثیر رقم اس کے اوپر جو ہے مطلب وہ مخصوص ہے ایجوکیشن کے لیے، وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا، تو جہاں پہ فقدان ہے ٹیچرز کا اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ سر جو این جی اوز آ رہے ہیں اسکولوں میں وہ ایک مخصوص پیریڈ کے لیے آتے ہیں، وہ اس کا پروجیکٹ یا تو 3 مہینے کا ہوتا ہے یا 6 مہینے کا، سال کا ہوتا ہے، وہ 1 سال تو کنٹینیو کر لیتے ہیں، اگلے سال پھر سے اس کا جو پروجیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ وہاں پہ یا ایک لڑکا یا لڑکی وہ 1 سال تک پڑھا لیتے ہیں، اگلے سال وہ پھر بے روزگار ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کے ایک پراپر بندوبست ہونا چاہیے۔ آپ ایک اسکول کو اس کی کتنی تعداد ہے اسی تعداد کے مطابق آپ کو اس کے پرماننٹ ٹیچرز دینے چاہیے، اس کے لیے کتنے کلاس رومز ہونے چاہیے۔ اب ایک کمرے کا اسکول ہے، اس میں آپ 5 کلاسز کس طرح مینیج کر رہے ہو؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے پرائمری سیکشن میں۔ تو اس کے بعد جو پرائمری سیکشن کا مسئلہ حل ہوگا پھر ہم آگے جا سکیں گے۔ تو این جی اوز والے کر رہے ہیں، مختلف پروجیکٹس آ رہے ہیں، کوئی رنگ روغن کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں۔ اس میں جہاں تک میری معلومات ہیں کہ اس میں نان ٹیچنگ بھی ہے، تو نان ٹیچنگ کا جو مطلب گورنمنٹ آف بلوچستان یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان کو بھی ساتھ میں لے کے چل رہا ہے اور اس میں بے شمار لوگوں کو جو ہے مطلب جابس میں ملی ہیں، تو نان ٹیچنگ کا اس میں کیا کردار ہے؟ نان ٹیچنگ سے میں نہیں سمجھا سر۔ نان ٹیچنگ تو وہ ہوتے ہیں جو کلرک ہوتے ہیں یا لیب اسسٹنٹ ہوتے ہیں، لیب اٹینڈنٹ، اس کو ہم نان ٹیچنگ کہتے ہیں۔ مطلب ان کا ایجوکیشن کا جو ایک سسٹم ہے اس سے مطلب آفیشلی ایک تعلق ہے۔ وہ تو دیکھیں لیب اسسٹنٹ کا کام لیب تک ہوتا ہے، صحیح ہے، کلرک جو ہے نا وہ آفس ورک کرتا ہے، تو نان ٹیچنگ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ ٹیچرز کا ہے۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی حکومتیں بھی بلوچستان میں آئیں، ان کے یہ نعرہ بھی رہا کہ جو ہے تعلیم ہر گھر تک یا تعلیم ہر بچے تک، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے بلوچستان کی جو مطلب تعلیمی پسماندگی ہے اس میں کیا پازیٹیو جو ہے رول پلے کیا؟ سر بس نعرے کی حد تک تو ان لوگوں نے اچھے نعرے لگائے، لیکن گراؤنڈ پہ اس نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے۔ جو قوم پرستوں کی گورنمنٹ بھی آئی تھی، اس کے بعد دوسرے بھی گورنمنٹ آئے تھے، ان لوگوں نے صرف عمارتیں بنائی ہیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں 10 سال پہلے کے جو عمارات بنے ہوئے ہیں وہ ابھی تک فنکشنل نہیں ہوئے ہیں۔ صرف عمارت کا تو آپ کو پتہ ہے اس کا ٹیکے کی اور اس فنڈز کی حد تک تو اس کی انٹرسٹ ہوتی ہے، باقی اس نے وہ ٹیکہ بنا لیا، پیسے بنا لیے، نکال لیے، لیکن عمارت کو فنکشنل نہیں کیا ہے۔ وہ اسکول ابھی تک بند پڑا ہوا ہے، اس کو 10 سال کے بعد اس کو ابھی ریپیئر کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن وہ کھلا نہیں ہے۔ عمارت کا بھی جیسے آپ نے ذکر کی، عمارتوں میں اگر ہم دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور کافی ایسی چیزیں آپ کی بھی نظر سے گزری ہوں گی کہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے آتے ہیں، جو یا کوئی خان صاحب، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، تو وہ زیادہ تر اسکولس جو ان کے مطلب کانسٹیٹوینسی کے قریب ہیں یا ان کے گھر کے قریب ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنے بیٹھک اور اپنے مہمان خانے اور اس طرح کی چیزیں بھی ان میں قائم کی ہوئی ہیں سرکاری بلڈنگس کے اندر۔ ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے۔ تو یہ بھی تو جیسے میں نے شروع میں کیا نا کہ یہ تو ڈپارٹمنٹ کے اوپر کے بندوں کا کام ہے تاکہ ان کی سپرویژن کی کی جائے کہ بھائی ہم نے 10 سال پہلے جو بھی عمارت بنائی ہے وہ ہے کہاں ابھی، وہ کس حال میں ہے، چیک اینڈ بیلنس ہونی چاہیے۔ اب گاؤں کے لوگ تو آپ نے بنائی ہے، میں آپ کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ پھر تو جھگڑے بنیں گے کہ بھائی آپ کا کیا کام۔ لیکن اس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ایک پولیٹیکل نمائندہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اگر وہ کوئی کام غلط کر رہا ہے، مطلب وہ کسی چیز کو، ایجوکیشن تو ہمارا مین مطلب فوکس ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے، وہ میرے اور آپ کے بچوں کا جو ہے مستقبل ہے، تو جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ تعلیم کی وجہ سے ہی آج ترقی کر چکے ہیں، تو اس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ مطلب اس پولیٹیکل بندے سے یا کنسرن جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجوکیشن کا، ان کو جا کے جو ہے یہ انفارمیشن دیں کہ جی ہمارے ایریے میں، ہمارے علاقے میں یا ہمارے گاؤں میں یہ ایک اسکول ہے، اس کی فی الحال کنڈیشن یہ ہے، اس میں بہتری لائی جائے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کمیونٹی کی انوالومنٹ کس حد تک ہونی چاہیے؟ کمیونٹی بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے اس میں، بلکہ کمیونٹیز بنائے گئے ہیں ہائی اسکولوں میں، مڈل اسکولوں میں باقاعدہ اس کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اس کا ایک چیئرمین، ایک
سیکٹری اس طرح کی ساری اس کی باڈی بنی ہوئی ہیں. تو جو بڑے اسکول ہے اس میں تو بنی ہوئی ہیں, لیکن جو چھوٹے اسکول ہے, پرائمری اسکول ہے جو رورل ایریاز میں, اس میں ابھی تک یہ سسٹم نہیں ہے اپ گریڈ ہوا ہے. اسی طرح آپ کا تعلق جو ہے مطلب ڈاج بال ایسوسی ایشن کے آپ فاؤنڈر ہیں. تو ڈاج بال ایسوسی ایشن میں آپ مطلب یہ جو کھیل ہے یہ پاکستان میں کب سٹارٹ ہوا اور کب سے مطلب اس میں جو آج کے ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ پاکستان میں یہ 2015 میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ گیم. یہ کافی انٹرسٹنگ گیم ہے, دنیا میں بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے, خاص کر یورپ میں بہت مقبول ہے. وہاں کے کالجز یونیورسٹیوں میں یہ باقاعدہ اس کے سلیبس میں شامل ہے. تو 2017 میں بلوچستان میں نے اس کو سٹارٹ کرایا. 2017 میں پہلی ہم نے ایونٹ رکھی ہے ایوب اسٹیڈیم میں. تو اس کے بعد پھر ہم ملائیشیا ٹیم لے کر گئے, اس میں بلوچستان کی بھی نمائندگی تھی. تو وہاں پہ ہماری ٹیم بہت اچھی کھیلی. تو ابھی بلوچستان میں ہم لوگوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ میں اس گیم کو انٹروڈیوس کرائیں, اس کے کالجز, یونیورسٹیوں, اسکولوں میں اس گیم کو پروموٹ کریں, کیونکہ یہ ایک چھوٹے رقبے کی کھیل ہے. اس میں 6 پلیئر کھیلتے ہیں جس کی ٹیم آسانی سے بن جاتی ہیں, اور یہ گیم بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہو رہی ہے. قلعہ عبداللہ میں تو ہم نے بہت سارے ایونٹ کرائے ہیں, کوئٹہ میں بھی کرائے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی ہماری لورالائی کی بھی ڈسٹرکٹ کی باڈی بن گئی ہیں, نوشکی کی بن گئی ہیں, جوب, چمن اور پشین کوئٹہ کی, ان سب پہ ہم نے جو ہے نا اس کے ڈسٹرکٹ باڈیز بنا دیے. تو عنقریب اس کا ہم انٹر پروونشنل گیم کرائیں گے. بلوچستان کی بھی پارٹیسپیشن ہوگی اس میں. اور اگلے مہینے سندھ کی ٹیم بھی آ رہی ہے. سندھ بلوچستان کی ایک کمبائن ہم سیریز رکھ رہے ہیں اس میں, کیونکہ ہماری تیاری ہے 2024 میں سنگاپور میں اس کا ایشین چیمپئن شپ ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لڑکے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں, جس سے ہمارے پاس جو ان دونوں ایونٹ میں ہمارے پاس نئے نئے لڑکے انشاءاللہ نکل آئیں گے. تو کلیم اللہ صاحب, جیسا آپ نے اس کا انیشیٹو لیا 2017 میں, آج جو ہے 2023 ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ہمارے جو نوجوان ہیں, جو ہماری ینگسٹر ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, ان کی زیادہ تر جو مطلب ایک ذہن میں ہے کہ جی کرکٹ کھیلنی ہے, فٹ بال کھیلنا ہے, ٹیبل ٹینس کھیلنی ہے, بیڈمنٹن کھیلنی ہے, تو آیا وہ ڈاج بال کی طرف بھی اسی طرح مطلب ان کا ایک شوق ہے, انہیں کریز ہے کہ ہم اس کھیل کی جانب بھی جو ہے راغب ہوں؟ جہاں تک میرا تجربہ رہا ہے ان 5-6 سالوں میں, جب شروع میں ہم نے اس گیم کو انٹروڈیوس کرایا تو لڑکوں کو بہت عجیب لگ رہا تھا, لیکن بعد میں جب وہ اس میں انوالو ہو گئے تو اس کو بہت مزہ آ رہا تھا. تو ابھی ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 20 سے زیادہ ٹیمیں قلعہ عبداللہ میں موجود ہیں. تو ڈاج بال کے لیے پراپر آپ کو ایک گراؤنڈ کی ضرورت ہے؟ یہ آپ والی بال کے کسی بھی گراؤنڈ میں کھلا سکتے ہو, کسی بھی اوپن ایریا میں آپ اس کا گراؤنڈ بنا سکتے ہو. جس ایریا میں والی بال کھیلی جاتی ہے اتنے ہی ایریا میں یہ بھی کھیلی جاتی ہے. ہاں, یہ انڈور گیم بھی ہے, یہ آؤٹ ڈور بھی ہے, یہ بیچ پہ بھی کھیلی جاتی ہے. تو اس کا بلغاریہ میں باقاعدہ اس کا بیچ ورلڈ کپ ہوتا ہے, اور انڈونیشیا کے ایک جزیرہ ہے بالی, اور وہاں بھی اس کا تقریباً 2 سال بعد اس کا ورلڈ کپ ہوتا ہے, وہ بھی بیچ پہ کھیلی جاتی ہے. تو یہ بہت مقبول ہے دنیا میں گیم. تو آپ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ, کلچر ڈپارٹمنٹ, مطلب ان سے اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ آپ جیسا آپ نے اس گیم کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا, تو ان کی مطلب کس طریقے سے آپ کو جو ہے ایک ساتھ کی ضرورت ہے حکومتی سطح؟ چونکہ ہر گیم کو پروموٹ کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بالز, اس کے کوڈ کے لیے, اور اس کے بچوں کے یونیفارم کے لیے تو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کلچرل ڈپارٹمنٹ یا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ, تو جب ہم اسی سے رجسٹریشن, ابھی ہمارا اس کا پروسیس چل رہا ہے, تو ان لوگوں نے کافی ہیلپ کی ہے رجسٹریشن کے سلسلے میں. تو اس سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پروموٹ کرو, ہمیں بالز دے دو, ہمیں بچوں کے لیے یونیفارمز پرووائڈ کرو, اور جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہے مین جگہوں پہ اس کے لیے ایک کورٹ بنا دی جائے ہمارے لیے. خاص کر ایوب اسٹیڈیم میں ہمیں ایک کورٹ دی جائے جہاں پہ ریگولر پریکٹس ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہم باہر جانے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں تو پھر پورے بلوچستان سے جو لڑکے آئیں گے تو وہ کوئٹہ میں ہی آئیں گے, کیونکہ رورل ایریاز میں تو جا کے یہ ممکن نہیں ہے. تو جب سب آئیں گے کوئٹہ میں مل کے کھیلیں گے تو پھر یہاں سے ہماری تیاری اچھی ہو جائے گی. تو اس میں آپ کے پاس اس طرح کے مطلب پروفیشنل پلیئرز ہیں جو آپ کے پاس جو ٹیمیں آئیں گی ان کو سکھانے کے لیے باقاعدہ کوئی طریقہ کار؟ پروفیشنل پلیئر ہیں, میں خود اس کا سرٹیفائڈ کوچ ہوں. میں نے ملائیشیا سے 2017 میں اس کا لیول 1 کوچنگ کیا ہوا ہے. تو میں ان بچوں کو ٹرین کرتا ہوں, وہ پھر جا کے آگے اپنی اپنی ٹیموں کو ٹرین کرتے ہیں. فی الحال تو ہم اسی میکینزم پہ چل رہے ہیں.
کریم اللہ صاحب، آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، اسپیشلی آپ یوتھ پہ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے بیچ سوکر، جیسے کہ میں نے آپ کا پروگرام کے شروع میں جو ہے تعارف بھی کروایا، تو بیچ سوکر پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اور بلوچستان کے اگر ہم ساحل دیکھیں تو کافی ساحل جو ہے مطلب جیسے جیونی ہے، گوادر ہے، اورماڑا ہے، اسی طرح جو ہے کنڈ ملیر ہے، تو اس طرح کے ساحلوں پہ مطلب کیا کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کس طریقے سے یہاں پہ بہتری لانا چاہتے ہیں؟ بیچ سوکر بہت ہی مقبول گیم ہے پوری دنیا میں. اصل میں یہ گیم سب سے پہلے برازیل سے سٹارٹ ہوئی تھی. برازیل کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں کے بچے ننگے پیروں کھیلتے تھے ریت پہ. تو ابھی بھی برازیل کی جو فٹ بال ہے اس کا جو سٹائل ہے یا اس کا جو سٹیمنا لیول ہے وہ پوری دنیا سے الگ ہے. اس کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ بیچ سوکر کھیلتے ہیں بچپن سے. تو جب یہ گیم 2005 میں فیفا کا باقاعدہ حصہ بنی تو پھر اس کے انٹرنیشنل ایونٹ منعقد ہوئے. 2017 میں اس گیم کو، یہ بھی 2017 میں ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا. تو وہاں کے جو اس کی جو مین ایسوسیشن ہے وہ اسپین میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو ان لوگوں سے میرا رابطہ ہوا کہ سر میں نے پاکستان میں یہ گیم سٹارٹ کرانی ہے. پھر اس نے کہا آپ ایک ایونٹ کنڈکٹ کرا دیں، ہم آپ کا کام دیکھیں گے، پھر اس بارے میں سوچتے ہیں. تو چونکہ میں کلب اللہ میں تھا اس وقت، ہمارے پاس گراؤنڈ تو تھا نہیں، ساحل بھی نہیں تھی، تو ہم نے وہاں پہ ایک آرٹیفیشل گراؤنڈ بنایا، اس میں ریت جمع کر دیا. تو اس ریت میں ہم نے فرسٹ پاکستان بیچ سوکر لیگ کنڈکٹ کرائی. تو الحمدللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا، لوگوں نے بہت پسند کیا. پھر جب میں نے یہ ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ اس کو سینڈ کر دی تو وہ لوگ ہمارے کام سے بہت خوش ہوئے. تو پھر اس نے ہمیں ایفیلیشن سرٹیفکیٹ بھی دے دی. تو باقاعدہ ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا. 2019 میں پھر ہم نے 2 سال بعد دوسری بیچ سوکر لیگ اسی گراؤنڈ پہ منعقد کرائی. تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس کلب اللہ میں تو بہت زیادہ اس کا ٹیلنٹ بھی ہے. کوئٹہ سے ہمارے پاس ٹیمیں آئی تھی اس بار. اس بار ہمارا ارادہ ہے نومبر دسمبر میں کراچی کے ساحل پر ہم نے بیچ سوکر تھرڈ پاکستان بیچ سوکر لیگ کنڈکٹ کرانی ہے. اس گیم میں کیا کھیلا جاتا ہے؟ اس گیم میں فٹ بال ریت پہ کھیلی جاتی ہیں. اس میں 5 پلیئر ہوتے ہیں، ایک گول کیپر ہوتا ہے، 4 پلیئر جو ہوتے ہیں وہ کھیلنے والے ہوتے ہیں. گراؤنڈ سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے بڑے گراؤنڈ سے. تو اس میں اچھا یہ ننگے پیروں کھیلی جاتی ہے. ساحل سمندر پہ کریٹ کیا جاتا ہے، ساحل سمندر پہ تو ریت گولز تو بنائے جاتے ہیں، پولز بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کے گراؤنڈز ہوتے ہیں. اب 2019 میں ہم گئے تھے انٹرنیشنل کپ جو دبئی میں ہوا تھا. تو ان لوگوں نے ایک ہفتے میں آ کے سارا کچھ وہ پہلے سے بنا ہوتا ہے لوہے کا اور لکڑی کا، اس کے جو چیئرز ہوتے ہیں، اس کے اسٹیڈیم پویلین، سارا ایک ہفتے میں اس نے بنا کے نا ایونٹ کرا دی. ہفتے بعد اس نے پھر اپنا سارا گراؤنڈ اکاڑ کے لے گئے. تو وہاں پہ تو یہ سسٹم ہے. ایسے میچز کو مطلب شائقین جو دیکھنا آتے ہیں ان کے لیے بھی سیٹنگ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے سارے اس میں، جس طرح انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہوتے ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ٹینس کا جو کورٹ ہوتا ہے صرف سائز تقریباً اسی طرح ہوتا ہے. اس میں چیئرز لگے ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ پولز لگے ہوتے ہیں، سب کچھ اسی معیار کے مطابق ہوتا ہے. اس میں باقاعدہ ڈسپلے لگی ہوتی ہے، بڑی بڑی جو اسکرینیں ہوتی ہیں بالکل ساحل سمندر پر. پاکستان میں ہمارے پاس مطلب اس طرح کے ساحل سمندر ہیں کافی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک آج تک کسی بھی ساحل سمندر پہ اس طرح کا ایونٹ اس سے پہلے منعقد کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ نہیں، ابھی تک اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوا ہی نہیں ہے. پہلی بار ہم کر رہے ہیں نومبر کے اینڈ میں کراچی میں کلفٹن پہ کر رہے ہیں. ہم گئے تھے 1 مہینے پہلے، وہاں پہ ہماری ڈی ایچ اے سے بھی بات ہوئی، اس نے زمین بھی پرووائڈ کر دی ہے. اور پھر ہمارے ایک 2 اسپانسر ہے، اس سے بھی بات چل رہی ہے. تو انشاءاللہ اس پہلی بار ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. تو اگر موقع ملا تو کسی بھی بیچ میں مطلب آپ کو ایسا پروگرام کنڈکٹ کرنے کے لیے مطلب پاکستان نیوی سے بھی کوئی اجازت لینی پڑے گی اور اس میں اسپانسرشپ کی بھی آپ کو ضرورت ہے. تو مطلب ایسا ایونٹ سمندر کے کنارے پہ کروانا آسان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب لوگوں کی رجحان ہوگا اس کے لیے؟ سر آسان تو نہیں ہے کام، بہت ٹف ہے. کیونکہ پہلی بار آپ جا کے وہاں پہ ایک نیا سیٹ اپ بنا رہے ہوتے ہو، گراؤنڈ بنا رہے ہوتے ہو، پھر لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. تو پہلا کام تو مشکل ہوتا ہے، لیکن جب پہلی بار کریں گے تو اگلی بار اس سے پھر زیادہ آسان رہے گا. اسپانسرز کی لازمی بات ہے، ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے گراؤنڈ بنانا ہوتا ہے، آپ نے وہاں پہ پیناپلیکس لگانے ہوتے ہیں، لوگوں کو لانا ہوتا ہے، اس کی ریفریشمنٹ کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. اس میں بھی آپ مطلب جس بھی ساحل کے بیچز پہ جائیں گے تو اس میں اس صوبے کے مطلب حکومتی سطح پہ اس کلچر یا اسپورٹس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی مطلب ساتھ کی اور ان کی رہنمائی کی اور ان کی فنڈنگ کی، اور اس کی بھی تو ضرورت ہے آپ کو. لازمی بات ہے، جب وہ لوگ ساتھ دیں گے تو پھر یہ سب کچھ ممکن ہوگا. تو ان سے بات کریں گے، بات کی ہے ہم نے، ابھی بھی انشاءاللہ ہماری اس سے بات چل رہی ہے. تو اس نے کچھ وعدے تو کیے ہیں، وہ
अल्लाह करे वो वादे वफ़ा हो जाए। तो इससे ये है कि जो बीच सोकर हैं, इससे आपकी बीच टूरिज़म को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा जो है ना एक हिस्सा बीच पर मुश्तमिल है। गवादर है और माड़ा है, जीवनी है। तो अगर हम वहाँ पे हर बीच पर इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा दें तो फिर भी लोग बीच की तरफ भी जाएंगे, बीच टूरिज़म को प्रमोशन मिलेगी। तो दुनिया में आप जिधर भी जाएंगे आपको बीचेस आबाद मिलेंगे। तो हमारे बीचेस पे इस तरह के काम नहीं हुए हैं, ये हमारा आइडिया है, इंशाल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं, मतलब जिसमें कुंड मलीर है। मैंने भी काफ़ी बार वहाँ पे विज़िट किया, तो वहाँ पे साहिल समंदर पे बैठ के बिल्कुल आपका दिल करता है कि यार मैं कुछ दिन तो यहाँ पे रहूँ। और बाकायदा वहाँ पे हट्स वगैरह बन गए और फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाके मतलब वैसे ही बंदा बहुत इंजॉय करता है। कुंड मलीर तो देखा होगा आपने? जी जी, देखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत बीच है उसका। तो हमारा इरादा ये है कि हम बलूचिस्तान की जितने भी बीचेस हैं सब पे हम इस तरह के इवेंट कंडक्ट करा दें। कराची का फ़िलहाल हमारा आइडिया इसलिए आया है कि कराची चूँकि वहाँ पे क्लिफ्टन पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, ख़ुसूसन वीकेंड्स पे, तो इसीलिए हमने पहला इवेंट वहाँ पर रखा हुआ है। जिस तरह के आप इवेंट्स मुनक्किद करवाना चाह रहे हैं, जैसे आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आप मतलब डॉज बॉल पे काम कर रहे हैं और आप बीचेस पे भी जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा आज का जो नौजवान है, जो यंगस्टर है, मतलब वो एक नेगेटिव सिस्टम की तरफ जा रहा है। एक तो सोशल मीडिया का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और जो नौजवान है वो मोबाइल से मतलब उनकी स्टडीज़ जो है, किताब पढ़ने का रुझान जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो स्पोर्ट्स की तरफ उनको राग़िब करने के लिए, एक तो मंशियात की लानत आजकल मुआशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे और लोगों को भी काम करना चाहिए। स्पेशल जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है उसमें आपका जो है एक बहुत पॉजिटिव किरदार है। तो ये मंशियात के बारे में आप क्या कहेंगे कि नौजवानों को जो है ऐसी लानतों से कैसे दूर रहना चाहिए? सर, आपने जो मैं चाह रहा था आपने वही सवाल किया। असल में मुनशियात की जो लानत है इस वक्त किला अब्दुल्ला और ये हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। उसके बाद फिर कोयटा में भी यही हाल है, बलूचिस्तान काफ़ी सारी इसके मसाइल हैं, और जब एक बंदा इसकी लत में पड़ जाता है तो फिर आपको पता है पूरा ख़ानदान उसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये पूरी कम्युनिटी का काम है, कम्युनिटी की ज़िम्मेवारी है। उसमें असातिज़ा कराम आते हैं, उसमें हमारे उलमाए कराम हैं, उसमें वालिदैन हैं, सबको इस बारे में मिलकर काम करना है। जहाँ तक स्पोर्ट्स का काम है, स्पोर्ट्स तो है ही अगेंस्ट इन चीज़ों की। खेल जो खिलाड़ी होते हैं वो इन चीज़ों से फितरी तौर पर नफरत करता है। वो मेंटली तौर पे और फिजिकली जो है आपको चेंज कर, मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है कि यार मैं ड्रग्स लूँ, क्योंकि फिर वो आगे उसका फ्यूचर उसको तारीक नज़र आता है। और स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए या बच्चों को मुनशियात से दूर रखने में ख़ास कर जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स टीचर जहाँ स्कूलों में काम करते हैं वो उसका काम होता है खिलाड़ियों को पैदा करना। तो जब वो खिलाड़ी पैदा करेंगे, साथ में करेंगे, तो वो बच्चे ऑटोमेटिकली ड्रग से दूर रहेंगे। और फिर हमें इस बारे में सेमिनार्स करने होंगे, लोगों को आगाही देनी होगी इस बारे में। हमारे साथ डॉक्टर्स उसको भी लाजमी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वो इसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स बता सकते हैं कि यार आपको आगे जाके ना क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। बचपन में ये प्रोग्राम उसको दिखा देंगे तो बच्चा जो है ना वहाँ से इसकी ज़हन में नफरत हो जाएगी कि यार हमने ड्रग्स की तरफ नहीं जाना है। तो कलीमुल्लाह साहब, आप जैसे लोग जो मतलब इस तरह के काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसी चीज़ लेके मतलब एक और इनिशिएटिव लें और मतलब जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है उनसे वो शेयर करें, ताकि वो प्राइमरी लेवल से मिडिल लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आगाही के प्रोग्राम जो है उनके मतलब इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो इस तरह के रखे जाएँ ताकि उनको अवेयरनेस हो। ये सर लाजमी है, ये चीज़ें बहुत हमें इस पे काम करना है। मेरा ख़ुद एक आइडिया है कि हम जब ये डॉजबॉल की जो सेशन हमका उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर सूबे के जितने भी स्पोर्ट्स टीचर हैं सबको एक सेमिनार में मदऊ करेंगे। उसमें हमने डायरेक्टर स्पोर्ट्स, डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन का और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी एजुकेशन सबको इंशाल्लाह मदऊ करेंगे। तो वहाँ पे इन चीज़ों को भी सामने रखेंगे कि भाई स्पोर्ट्स टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चों को पीटी शो करा दो या आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी है उसको डंडे मारो। नहीं, हमने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाना है।
زیادہ سے زیادہ بچوں کو گیم میں انوالو کرنا ہے. اب ایک بچہ فٹ بال کھیلتا ہے, دوسرا کرکٹ کھیلتا ہے, ہم نے اس کو باقی بھی سارے 8-10 گیم ہیں, سب کو اس میں حصہ دیں گے تو سارے بچے جو ہے نا اسپورٹس میں پھر انوالو ہوں گے. کیونکہ ہر بچے کا جو مائنڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ تو اس کو ہوتا ہے, مختلف اس کھیلوں کا میں جو باڈی شیپ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی فزیک لیول الگ ہوتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کو منشیات کے بارے میں اس سے آگاہی دینی ہے کہ یہ آپ نے نہیں لینی ہے, یہ آپ کے لیے آگے جا کے کیا اس کی کیا سائیڈ کیا افیکٹ نقصانات آپ کو ہو سکتی ہے اور معاشرے کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو اس بارے میں پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے, سب نے مل کر کام کرنا ہے. تو میرا تو یہ آئیڈیا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں اس چیز پہ بات کریں گے. تو اور آپ مطلب ہمارے جو نوجوان آج کا ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اب وہ تعلیم کے ساتھ کیا کریں تاکہ وہ اپنی فیملی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ریلیٹیوز کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے صوبے اور ملک کے لیے جو ہے مطلب نام روشن کریں اور اچیومنٹ کریں, جو کچھ ٹارگیٹ رکھیں, گولز رکھیں اور اچیو کریں اور مطلب اپنی زندگی میں پراؤڈ فیل کریں. آج کے بچے کے لیے, آج کے نوجوان کے لیے, آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی تعلیم پہ توجہ دیں. جو کام اس کو دیا گیا ہے ایف ایس سی تک یا ماسٹر لیول تک, وہ اپنی تعلیم ایمانداری سے مکمل کر لیں. آج کل سوشل میڈیا کا جو دور ہے, یا ٹک ٹاکس چل رہے ہیں, یا فیس بک پہ لوگ اپنی سیلفیاں وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے نا پھر لائکس اور شیئر کو دیکھتے ہیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہے. سب سے پہلے ہم اپنی تعلیم مکمل کر لیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا وہ ایک ہنر بھی سیکھ لے. وہ چاہے آپ کمپیوٹر کے اسکل سیکھتے ہو, چاہے آپ کوئی بھی ہنر ہو, چاہے آپ آرٹس کی طرف جاتے ہو, فائن آرٹس میں آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو, تاکہ آگے جا کے نا آپ صرف نوکری کے آسرے پہ نہیں بیٹھے. کیونکہ ہمارے نوجوان اس طرح ہوتے ہیں, جب وہ 10 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں پھر وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں کہ یار مجھے نوکری چاہیے. اب لازمی نہیں ہے گورنمنٹ ان سب بچوں کو تو نوکری نہیں دے سکتی ہیں. ہمیں ہنر بھی سیکھنا چاہیے, ہمیں جو بھی کام ہو. میں خود پارٹ ٹائم کارپینٹر بھی ہوں. کارپینٹنگ کا کام بھی میں نے اپنے والد کے ساتھ سیکھا ہوا ہے اس سے. تو میں ٹیچر بھی تھا, پارٹ ٹائم میں کارپینٹنگ کا کام بھی کرتا تھا. کوئی اس میں مجھے آر نہیں ہے, مجھے فخر ہے ان چیزوں پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ہنر سیکھ لے, اور موبائل پہ آپ جتنا وقت گزارتے ہو وہ وقت آپ اس کا آدھا وقت آپ کتاب کو دے دو, تو یہ آپ کے لیے آگے جا کے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اور پھر منشیات سے دور رہیں, سپورٹس کریں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف آ جائیں. اس سے معاشرے کا بھی فلاح ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, آپ کے والدین کا بھی ہوگا. تو جرائم بھی کم ہو جائیں گی, اور آگے جا کے یہ ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا. کریم اللہ صاحب, جیسا آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور موبائل کا کم یوز کریں اور کتاب پہ جو ہے مطلب دھیان دیں آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے, تو موبائل پہ اگر ہم دیکھیں اس طرح کی ایپس, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی اسکلز وہاں پہ موجود ہیں کہ باہر جو پاکستان سے باہر نوجوان بیٹھا ہوا ہے وہ اسی موبائل کے ذریعے, اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے آج ڈالر میں جو ہے ارننگ کر رہا ہے. تو کیا پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج تو ہر جگہ پہ جو ہے موبائل سگنل اویلیبل ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جو ہے ایک اینڈرائڈ موبائل لیں اور اس میں بیٹھ کے جو آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں پہلے کیمرے کی ضرورت ہوا کرتی تھی, باقاعدہ ایک ریل کی ضرورت ہوا کرتی تھی. آج سے اگر ہم 10, 15, 20 سال پہلے جاتے ہیں تو ہمیں اسٹل کیمروں کے اندر ریل یوز کرنی پڑتی تھی. آج موبائل کا دور ہے, آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ کہیں پہ بیٹھ کے تصویر اتار سکتے ہیں, اور ودن اے سیکنڈ آپ اس کو کوئٹہ میں بیٹھ کے یو ایس سے باہر کے جو ممالک ہیں وہاں پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو اسی طرح نوجوانوں کو مطلب چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں. پازیٹیو استعمال, مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کا پازیٹیو استعمال کر لیں. تو پازیٹیو استعمال ابھی آن لائن بزنس کا جس طرح آپ نے کہا, اس کے بہت سارے ایپس ہیں, تو آپ جا کے گھر میں بھی بیٹھ کے, اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھی کما سکتے ہو. تو پازیٹیو استعمال سے تو ہی اس کے ترقی ممکن ہے نا. پہلے جو میں نے کہا اس پہ آپ ٹائم ضائع نہ کریں. جب پازیٹیو استعمال کریں گے تو پھر وہ ٹائم آپ کا ضائع نہیں ہوگا, وہ آپ کا قیمتی ہوگی آپ کا ٹائم. ابھی جب میں نے آپ کو بتایا, جب بیچ سوکر کا جب میں نے اسٹارٹ لیا تو یہ سارا موبائل ہی سے میں نے کیا, کیونکہ جب انٹرنیٹ آیا تو ہماری ایکسیس دنیا تک ہوگی. تو اسی کی وجہ سے پھر مجھے ان لوگوں کے ساتھ رابطے کا موقع ملا. تو ہم نے یہاں پہ یہ جو نئے گیم ہیں ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو سب نیٹ کا ہی کمال ہے. اور یوٹیوب ایک آپ علم کا خزانہ کہہ سکتے ہیں اسے. آپ کو جو بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ جا کے یوٹیوب پہ دے دیں, وہ باقاعدہ ویڈیوز کی شکل میں, ایک ویڈیو نہیں آپ کو 100 ویڈیو دیتے ہیں, ہزاروں ویڈیوز ایک کلک پہ آ جائیں. جس ٹیچر کی آپ کو پسند آیا آپ اس کے لیسن پھر جا کے ڈاؤن لوڈ کریں, بار بار سنیں, فری آف کاسٹ آپ کو ملتی ہے.
آپ جس یونیورسٹی کے جا کے سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کیا پروگرام چل رہے ہیں. تو پازیٹیو یوز لازمی ہے, ہمیں پازیٹیو یوز سے تو ہی یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. تو موبائل کا یوز کریں لیکن پازیٹیو یوز. کیونکہ آج اگر ہم کسی لائبریری میں پہلے بیٹھنے کا ایک ٹرینڈ تھا نا کہ ہر بندہ جو ہے ممبرشپ لے کے باقاعدہ لائبریری میں جا کے مختلف کتابیں, مختلف مصنف کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں ان کو ہم نکالتے تھے, ہسٹری بھی ہے اس میں, تو ہم وہ پڑھتے تھے. آج تو موبائل کے اندر تمام جو بکس ہیں وہ PDF کی صورت میں موجود ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی رائٹر کی کتاب پہ کلک کریں گے اور وہ آپ کے پاس چند سیکنڈ میں جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگی. میں کہا یہ علم کا خزانہ ہے انٹرنیٹ. خود میں گھر میں میری چسٹی سسٹر تھی, میں اس کو پڑھا رہا تھا. جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلے میں یوٹیوب پہ جا کے اس کے لیسن لیتا تھا. اس پہ پھر انڈین ٹیچرز ہوتے تھے, جرمن ٹیچرز ہوتے تھے. تو جب میں خود سمجھ جاتا تھا پھر میں اس کو پڑھا لیتا تھا. تو پازیٹیو یوز کرنا چاہیے. موبائل تو ابھی آپ کے جیب میں ایسا سمجھو کہ علم کا خزانہ ہے, لیکن اس علم کے خزانے کو کس طرح ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے, نہ کہ ہم اس کو فلموں ڈراموں اس وغیرہ میں سرو کر دیں. تو اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. تو اس سے بہت ساری مشکلیں آسان ہوتی ہیں. ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں وہ ارننگ کرتے ہیں, اپنے گھروں کو پالتے ہیں. پورے گھر میں اس کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے, وہ نیٹ سے کما رہا ہوتا ہے. اور اس میں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس ایسے رول ماڈل ہیں کہ جو گھر میں بیٹھ کے ایک لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے یا موبائل پہ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں آن لائن. وہ مطلب باہر کی کرنسی میں جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے کما رہے ہیں. اسی طرح ڈالر میں کماتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ڈالر کے ریٹ کتنے ہائی ہو گئے ہیں. تو ابھی ان چیزوں پہ کام کرنی چاہیے, فری لانسنگ اور یہ آن لائن ارننگ. یہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن میں ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے بچوں کو, کیونکہ آگے کی دنیا ہے ہی یہی. آنے والا جو فیوچر ہے آنے والا فیوچر ہے وہ تو سارا آن لائن بزنس کا ہی ہے. 10 سال بعد شاید یہ کرنسی بھی کاغذ والی کرنسی ہی اویلیبل نہ ہو. تو پھر یہی چیزیں ہیں, ہمیں اس کو سکھانا چاہیے. اس بارے میں ان کو آگاہی ضروری ہے, نہ کہ ہم اس کو کہیں کہ یار آپ موبائل بالکل استعمال نہ کرو. نہیں, موبائل کی پازیٹیو یوز کے بارے میں اس کو سمجھائیں. اصل میں کلیم اللہ صاحب پھر میں پروگرام کے آخر میں اسی ٹاپک پہ آؤں گا کہ جیسے دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, مطلب موبائل دیکھ لیں, ہم ایپس دیکھ لیں, جتنے بھی اس ٹائم آن لائن بزنسز ہیں, وہ انٹرنیشنلی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس فقدان اسی چیز کا ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے, جو ہماری یوتھ ہے, ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اسکلس جو ہے وہ ان کو دینے کی ضرورت ہے. تو اس میں گورنمنٹ بھی رول پلے کرے گی, اور آپ جیسی جو شخصیات معاشرے کا حصہ ہیں جو ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہیں. مطلب اس میں پھر بات آتی ہے پرائمری لیول پہ, مڈل لیول پہ اور ہائی لیول پہ. جب بچے کی بیسک ایجوکیشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ تو سر پروگرام کے شروع میں نے کہا تھا کہ ہمیں بیسک ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. جب ہماری بیسک ایجوکیشن مضبوط ہوگی تو پھر جا کے ہماری بنیادی بھی مضبوط ہوگی. آگے جا کے ہم ان سب چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو آنے والے دور میں ہمیں درپیش ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ایجوکیشن مسٹ ہے, اور ہمیں پرائمری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے جو بھی NGO سیکٹر ہے, جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, نان گورنمنٹ سیکٹر ہے, سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے اور سیریسلی کرنا ہے. اس طرح نہیں کہ بس وعدے ہوئے وہ پھر اگلے سال پھر وہ پروجیکٹس ہی ادھورے رہ گئے. تو سیریسلی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں ان پولیٹیکل لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو پروویژنل اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے اور عوام کے مطلب حقوق کی بات کرتے ہیں, اور وہ لیجسلیشن بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس لیجسلیشن کے اوپر جو ہے اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اصل میں سر مسئلہ یہ ہے, مین مسئلہ, کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے اسمبلی میں ان کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں پڑھتے ہیں. ان کے بچے یا تو باہر پڑھتے ہیں یا پھر وہ ادھر بھی او لیول وغیرہ میں پڑھتے ہیں, تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. ایک پالیسی ہونی چاہیے, وہ پارلیمنٹ سے باقاعدہ اس کو بل پاس کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں یا جو ہمارے سیکٹریز لیول کے لوگ ہیں, جو بیوروکریسی ہے ٹاپ کی, اس کے بچے بھی گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھیں. یہ ایک لازمی ایکٹ ہونا چاہیے ایک بچہ جو کہ جب وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھیں گے تو پھر وہ گورنمنٹ کے اداروں کے پیچھے آئیں گے. پھر وہ بالکل ایسے ابھی وہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں یا آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو کیونکہ ایک ٹاٹ والے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کی ویلیوز, اس کی جگہ اور ہے, اور ایک ون آرم چیئر میں جو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے AC والے روم میں, یا ملٹی میڈیا سلائڈز اس کے سامنے چل رہی ہیں, اس کے ایجوکیشن کا لیول یہ اور ہے. تو یہ ذمہ داری ان پولیٹیشنز کی, ان حکومتوں کی بنتی ہے کہ وہ ایک عام آدمی کو, بچے کو بھی وہ تعلیم مہیا کریں, مطلب وہ اس کے لیے جو ہے تعلیمی ایک سسٹم رکھیں کہ وہ بچہ بھی, کیونکہ یہی بچے جو ہیں آنے والا فیوچر ہے پاکستان. وہ
जब पहले एक शायद आपको याद हो, एक नारा लगता था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, तो हमें एक पाकिस्तान बनाने के लिए इसको इक्वल करना पड़ेगा। जब हम सब एक पाकिस्तान में आएंगे, एक तरह का सोचेंगे, सेक्रेटरी का बच्चा भी जब मेरे बच्चे के साथ बैठेगा तो फिर हमारा लेवल एक होगा। अब तो लाजमी बात है वो ऑफिसर बनेगा, जब हमारे बच्चे हैं वो कलरक भर्ती होंगे, तो इस तरह का ये जो दो पाकिस्तान का नज़रिया है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन कलीम साहब अगर देखें ना, हमारे बलूचिस्तान में जो है टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे स्कूल से, ऐसे ऐसे रूरल एरिया से जो है बच्चों ने जो आके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो CSP ऑफिसर बने हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी में आए हैं। तो ऐसे भी काफ़ी जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ये नहीं है कि कोई बच्चा टाट वाले स्कूल से पढ़ के आ रहा है और वो एक अच्छी सीट नहीं ले सकता। जिन्होंने टारगेट्स रखे हैं, जिन पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों की ग्रूमिंग सही तरीके से की है, और बच्चे का चेक एंड बैलेंस रखना, वो जो है पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स के हवाले से आप सर, पेरेंट्स की मेन जिम्मेदारी तो है पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चा जो है ना वो 16 से 18 घंटे वो घर में रहता है, पेरेंट्स के सामने रहता है। स्कूल तो वो आके 4 से 5 घंटे गुजारता है। तो असल में बुनियादी मसला फिर वही आ जाता है कि अक्सर जो पेरेंट्स है वो खुद इलिटरेट है, वो अनपढ़ है। और फिर जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे पेरेंट्स के फिर बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। एक गरीब आदमी सुबह घर से निकलता है, शाम वो कुछ कमाने के चक्कर में होता है, और फिर जो उसकी बच्चे की जो माँ होती हैं वो भी तालीम याफ्ता नहीं होती है, उसको भी नहीं पता इन चीज़ों का। वो सिर्फ इतना कर सकती है कि बच्चे को सुबह तैयार करके स्कूल भेज देती है। वापस जब बच्चा आ जाता है, उसकी माँ को ये पता नहीं होता है कि मेरे बच्चे को अभी क्या करना है, सुबह तक उसने स्कूल का काम किस तरह करना है। ना उसके पास फिर ट्यूशन्स वगैरह की फीस होती हैं, वो इन चीज़ों को नहीं जानते। मतलब जो भी स्कूल में असाइनमेंट से जो चीज़ दी जाती है, वो बच्चे का चेक एंड बैलेंस घर में नहीं होता और वो नहीं कर सकती है, उसको समझ ही नहीं आती है। तो सबसे पहले तो जब अगर उसकी वालदा या उसकी माँ तालीम याफ्ता होती तो फिर उसके बच्चे के तो बहुत सारे मसले घर में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो असल जो पेरेंट्स एजुकेशन है वो ख़वातीन की भी इतनी ज़रूरी है जितना कि हम सबसे ज़रूरी तो ख़वातीन की है, क्योंकि मर्द जाके फिर भी कमा सकता है, ख़वातीन बेचारियाँ तो घर से बाहर नहीं जा सकती। उन्होंने बच्चों को पालना है। एक पढ़ी लिखी हुई माँ ही जो है मतलब मुआशरे में पॉजिटिव रोल प्ले करे। एक पढ़ी लिखी माँ जो है ना, वो इतना, मुझे खुद अपने घर से वो एक्सपीरियंस है ना। हमारी जो सिस्टर्स थी वो सारी तालीम याफ्ता हैं, तो वो अपने बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से हैंडल करती है। प्राइमरी तक तो वो खुद ही पढ़ा लेती है। तो पढ़ी लिखी माँ इस माशरे की बुनियादी ज़रूरत है। अभी मैंने खुद चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तो बच्चा एक पेरेंट उसके जो है बैठे हुए थे, मदर और फादर। तो वो बच्चा जैसे स्कूल से वापस आता है तो वालिद उससे पूछते हैं कि बेटा आपने जो है कैसा रहा आज का स्कूल का दिन। तो वो कहता है कि बाबा मेरा जो स्कूल का बैग है उसमें इतनी किताबें हैं, मेरे हर सब्जेक्ट की जो है एक अलग टीचर है। उर्दू की अलग है, इंग्लिश की अलग है, मैथमेटिक की अलग है, साइंस की अलग है, हर सब्जेक्ट की अलग टीचर है। तो कहता है जब टीचर अलग है तो ये किताबों का इतना बड़ा जो बर्डन मेरे ऊपर है, तो मैं ये 10 किताबें कैसे याद करूं जब हर सब्जेक्ट की एक टीचर है। तो ये बच्चों पे भी बोझ तो है। सर, ये करिकुलम पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। असल में वहाँ पे जो ये करिकुलम बनाते हैं, वो आप कभी इसका एक सफ़ा उठा दो, उस पर जो मुसन्निफ़ीन लिखे होते हैं, उसमें एक PhD होता है, दूसरा प्रोफेसर होता है, पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो जाके वो इसका करिकुलम बनाते हैं। तो इस करिकुलम में बनाने के लिए टीचर्स की भी ज़रूरत है। आप एक प्राइमरी का टीचर भी उसमें बिठा दो, क्योंकि उसको बच्चे की साइकी का पता होता है कि ये बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। आपने जो पहली जुमात का बच्चा है, उसने अभी तक अलिफ बे नहीं सीखी है, ABCD नहीं सीखी है, आपने इसको इतनी मोटी बुक दी है। बुक के एंड में बाकायदा जाके आप उसकी पोएम्स होती हैं, उसकी कहानियाँ होती हैं। एक बच्चा ABC नहीं पढ़ सकता है, वो कहानी किस तरह पढ़ेगा? तो करिकुलम पे ज़रूरत है, हमें बच्चों को छोटी छोटी बुक्स देनी होंगी पहले 2 साल, तो वो उसको सही तरीके से याद वो पहचान सके, वो सीख सके। एक तो हमारे यहाँ ये एक सबसे बड़ा मसला तो ये है, एक बच्चा घर में पश्तो बोलता है, स्कूल में जाके वो उर्दू बोलना सीखता है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। और फिर जाके वो अंग्रेज़ी भी हम उसी साल उसको पढ़ाते हैं। अब मेरा बच्चा है, मैं उसको बोलता हूँ पश्तो में ये जो होता है तोता, उसको मिट्टू बोलते हैं। फिर वो स्कूल में उसको होता है तोता, फिर अगले दिन मैं उसको बोलता हूँ पैरोट। तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अबू ये आप क्या मुझे कह रहे हो, एक चीज़ को 3 नाम दिए हुए हैं, तोते के कितने नाम हैं? एक तोते के कितने नाम है। तो हमारे जो मादरी ज़बानें हैं, सबसे पहले तो ज़रूरी यही था कि हम उसको प्राइमरी तक उसी में पढ़ा लेते, या तो फिर उर्दू में पढ़ाओ या इंग्लिश में पढ़ाओ। अभी बच्चा जो है ना कंफ्यूज है, हमने उसको बस लैंग्वेज ही सिखा रहे हैं, ना हम उसको साइंस ठीक से सिखा रहे हैं, ना हम उसको मैथमेटिक्स ठीक से सिखा रहे हैं। बच्चा भी कंफ्यूज है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी जो सारी चीज़ें मैट्रिक या FSC लेवल तक आ जाती है, बस हम सरसरी की चीज़ों के नाम जानते हैं।
ہم اس کی ڈیپتھ تک کبھی نہیں گئے. مین مسئلہ یہ ہے سر. تو پھر لازمی بات ہے 10 کتابیں بھی بچوں کو لے جانے پڑتی ہیں. ابھی آگے جا کے پھر اس کو عربی بھی ہم سکھاتے ہیں. چھٹی سے لیکن عربی پہ ویسا عبور ہمیں حاصل نہیں ہے، مطلب جس لیول کا عبور ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری جو آخری کتاب ہے قرآن مجید وہ ٹوٹل عربک میں ہے. ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ عربک میں ہیں، ہماری نماز وہ عربی میں ہے. ہم صورتیں یاد تو کر لیتے ہیں، بالکل ہمارے ذہن میں فیڈ ہو چکی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہر اس لفظ کا ہمیں معنی اس طریقے سے نہیں آتا جیسے آنا چاہیے. تو ابھی ایک سیکرٹری صاحب نے ایک لیٹر جاری کیا تھا، ایک نوٹیفیکیشن ہوئی تھی، تو اس میں کہا تھا کہ پرائمری سے جو ہے نا بچے کو قرآن شریف لازمی پڑھانا ہے. یہ ایک بہت اچھا اس نے قدم اٹھایا ہے. اگر اس کو اپلائی بھی کیا جا سکے تو اچھا ہے، کیونکہ معلم قرآن ہوتے ہیں ہر اسکول میں ہوتے ہیں، عربی ٹیچر ہوتے ہیں. تو وہ اگر نرسری سے بچے کو یہ سکھانا شروع کر دے تو 5ویں تک تو وہ کمپلیٹ قرآن شریف پڑھ بھی دینی لے گا. تعلیمات دینا بھی جو ہے مطلب انہی تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے. ذمہ داری بنتی ہے، لازمی بات ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ اس کے ٹیچرز ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں اس پہ. تو اس کام کو ہونا چاہیے. کلیم اللہ صاحب اگین آپ کا بہت شکریہ، آپ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. ناظرین یقین ہے کہ آپ نے بھی آج کے اس پروگرام میں بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی اور سنی ہوں گی. اور مجھے امید ہے ان نوجوانوں سے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور پاکستان سے ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے، بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے پازیٹیو کام کریں گے اور ایسی اچیومنٹ کریں گے کہ جس سے صوبے اور ملک کا نام روشن ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان توصیف کیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.